जरा सोचें कि एक सल्तनत जो सिर्फ 2 दहाइयों में फारिस और बाज़ंतीन जैसी सदियों पुरानी ताकतों को आप कह लें कि घुटनों पर ले आई थी, और फिर अचानक वो अपने ही मरकज से टूटना शुरू हो जाए। एक ऐसा खलीफा जिसे पैगंबर इस्लाम ने खुद 2 बार अपना दामाद बनाया, उसे उसी के दारुल हुकूमत में उसी के लोग महसूर कर लें और कुरान पढ़ते हुए कत्ल कर दें। ये कोई अफसाना नहीं, ये इस्लामी तारीख का वो पहला बड़ा बुरान है जिसे फितना अव्वल कहा जाता है। आज हम अपने ज़राए, जिनमें तारीखी तज्ज़िये और इल्मी मज़ामीन शामिल हैं, उनकी मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सब कुछ इतना गलत कैसे हो गया। और यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये है कि ये सिर्फ कुछ लोगों की बगावत की कहानी नहीं है। ये दरअसल एक नई और तेजी से फैलती हुई रियासत को जो चैलेंजेस दरपेश थे, ये उनकी कहानी है। अच्छा, जब सल्तनत छोटी थी, वसाइल महदूद थे, तो उसूल बहुत वाज़े थे। लेकिन जब फतूहात के साथ बेतहाशा दौलत और ताकत आई, तो पुराने सवालात ने नए और ज़्यादा पेचीदा मानी इख्तियार कर लिए। जैसे हुक्मरानी का हक किसका है, दौलत की तकसीम का मुनसिफाना तरीका क्या है, और एक खलीफा की इताअत की हदें क्या हैं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत वो इन तमाम सवालात का एक तरह से नुक्ते तसादुम बन गया। तो आइए वहीं से शुरू करते हैं जहां से ये तनाव बढ़ना शुरू हुआ। हज़रत उमर की शहादत के बाद 6 अफराद की एक शूरा ने हज़रत उस्मान को खलीफा मुंतखब किया, और ज़राए बताते हैं कि उनके दौर के पहले 6 साल तो मतलब बड़ी हद तक पुरअमन थे। जी बिल्कुल, सल्तनत फैल रही थी, मईशत मजबूत हो रही थी। तो फिर अचानक क्या बदला? ये इल्जामात और शिकायत कहाँ से पैदा हुई? देखें, ये तब्दीली अचानक नहीं थी, बल्कि ये धीरे धीरे सतह के नीचे पक रही थी। इसकी सबसे बड़ी वजह वो माशी और समाजी तब्दीली थी जो फतूहात की वजह से आ रही थी। यानी पैसा? बहुत ज्यादा पैसा। उमर के दौर में रियासत के वसाइल पर बहुत सख्त कंट्रोल था, लेकिन अब मिस्र, शाम और फारिस से बेतहाशा दौलत इस्लामी रियासत के मरकज में आ रही थी। इस दौलत ने एक नया तबका भी पैदा किया और साथ ही एक एहसास महरूमी भी। और यहीं से वो पहला बड़ा इल्जाम सामने आया, इक़राबा परवरी का। जी, नेपोटिज्म का। ये इल्जाम बहुत आम है, लेकिन इसकी हकीकत क्या थी? मतलब ज़राए बताते हैं कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर इल्ज़ाम था कि वो अपने कबीले बनु उमैया के लोगों को बड़े ओहदों पर लगा रहे हैं। लेकिन ये भी तो हकीकत है कि उनमें से कई लोग, जैसे शाम के गवर्नर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इंतहाई काबिल मुंतज़म भी थे। तो क्या ये सिर्फ प्रोपेगेंडा था? यही तो इस मामले की असल पेचीदगी है। काबिलियत एक तरफ, लेकिन तासुर यानी परसेप्शन वो दूसरी तरफ। सही। हजरत उमर ने एक ऐसा मेयार कायम कर दिया था जहां खलीफा के करीबी रिश्तेदारों को रियासती ओहदों से जानबूझकर दूर रखा जाता था, ताकि किसी किस्म के शक की गुंजाइश ही न रहे। बिल्कुल। जब हजरत उस्मान ने इस रिवायत को तोड़ा, चाहे कितने ही अच्छे इरादों से, तो उन्होंने अपने मुखालिफिन के हाथ में एक बहुत ताकतवर सियासी हथियार दे दिया। और ये सिर्फ रिश्तेदारों को नवाजने की बात नहीं थी, ये मदीना की पुरानी इस्लामी अशराफिया और मक्का के ताकतवर उमवी कबीले के दरमियान ताकत की कशमकश का इजहार भी बन गई। लोगों को लगा कि रियासत का किरदार बदल रहा है। और उसके साथ एक और इल्जाम भी जुड़ा था, उनकी नरमी का। हजरत उमर अपनी सख्ती के लिए मशहूर थे, जबकि हजरत उस्मान का मिजाज बहुत नरम था। जी, और ये सिर्फ शख्सियत का मामला नहीं था, ये दरअसल एक नई माशी हकीकत की अक्कासी थी। वो कैसे? उमर का सख्त कंट्रोल उस दौर के लिए जरूरी था जब रियासत के वसाइल बहुत महदूद थे। उस्मान की पॉलिसियां, जैसा कि हमारे ज़राए बताते हैं, वो एक तरह से माशी लिबरलाइजेशन की राह खोल रही थीं। अच्छा। उन्होंने लोगों को सरकारी ज़मीनें खरीदने और कारोबार करने की ज़्यादा आज़ादी दी, जिसने कुछ लोगों को तो बेपनाह अमीर बना दिया, लेकिन कूफा और बसरा जैसे फौजी छावनी वाले शहरों में, यहाँ पुराने सिपाही आबाद थे। बिल्कुल, वहाँ ये एहसास पैदा हुआ कि उन्हें नई दौलत में हिस्सा नहीं मिल रहा। तो ये नरमी मुकाबला सख्ती नहीं, बल्कि 2 मुख्तलिफ माशी नजरियात का टकराव था। और उनकी इसी नरमी को मुखालिफिन ने कमजोरी बनाकर पेश किया। जी। और फिर यही शिकायत आहिस्ता आहिस्ता एक खुली बगावत में बदल गई। मिस्र, कूफा और बसरा से बागियों के गुरोह अपनी शिकायत लेकर मदीना पहुंच जाते हैं। ये इस्लामी तारीख में मतलब एक बिल्कुल अनोखी बात थी। ये ख्याल के आम शहरी दारुल हुकूमत आकर खलीफा का मुहासिबा करें और फिर उनके घर का मुहासरा कर लें, ये तो उस वक्त के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। बिल्कुल, ये एक बेमिसाल लम्हा था। खलीफा वक्त अपने ही घर में महसूर थे। ज़राए बताते हैं कि इस नाजुक मौका पर हजरत उस्मान ने अपने तमाम गवर्नरों से मशवरा तलब किया। शाम से मुआविया ने मशवरा दिया कि खलीफा उनके पास शाम आ जाएं, जहां वो महफूज होंगे, जबकि कुछ ने सख्ती से बगावत कुचलने का मशवरा दिया। एक मिनट, तो खलीफा अपने ही घर में महसूर हैं, उनके सबसे ताकतवर गवर्नर उन्हें फौजी मदद और पनाह की पेशकश कर रहे हैं। जी। और बाकी गवर्नर ताकत के इस्तेमाल का मशवरा दे रहे हैं, और वो ये सब कुछ ठुकरा देते हैं। ये नाकाबिल यकीन लगता है। उनके जहन में क्या चल रहा था? उनका मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े और असूल पर मबनी था। उन्होंने कहा, मैं वो पहला शख्स नहीं बनूंगा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के दरमियान खून बहाए। सुभान अल्लाह। वो इस बात पर कायम थे
کہ وہ مسلمانوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے، چاہے اس کی قیمت انہیں اپنی جان دے کر ہی کیوں نہ چکانی پڑے۔ انہوں نے معاویہ کی طرف سے بھیجی گئی فوج کو بھی مدینہ کے باہر ہی روک دیا اور واپس بھیج دیا، یہ کہہ کر کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی وجہ سے پیغمبر کے شہر میں خون ریزی ہو۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو ان کے گہرے ایمان کی عکاسی کرتا ہے، لیکن سیاسی طور پر اس نے انہیں بالکل تنہا اور غیر محفوظ کر دیا۔ بالکل۔ اس پورے بحران میں حضرت علی کا کردار کیا تھا؟ ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل درمیان میں پھنس گئے تھے۔ پل کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ باغیوں کی کچھ شکایات کو جائز بھی سمجھتے تھے، خاص طور پر خلیفہ کے مشیر مروان بن حکم کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ پر انہیں تشویش تھی، لیکن وہ خلیفہ کے خلاف کسی بھی قسم کے تشدد کے سخت خلاف تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ بار بار باغیوں کو سمجھاتے رہے، اور جب حالات زیادہ خراب ہوئے تو انہوں نے اپنے بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین کو خلیفہ کے گھر کے دروازے پر پہرا دینے کے لیے بھیج دیا، تاکہ کوئی اندر داخل نہ ہو سکے۔ جی، لیکن تمام کوششوں کے باوجود وہ المناک واقعہ پیش آ ہی گیا۔ باغی دیواریں پھاند کر گھر میں داخل ہوئے اور خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت قتل کر دیا جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس ایک لمحے نے اسلامی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ بالکل۔ اس قتل نے بحران کو ختم نہیں کیا، بلکہ اسے ایک ایسی آگ میں بدل دیا جس نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خون ریزی سے بچنے کے لیے اپنی جان دے دی، لیکن ان کے قتل نے خون ریزی کا ایک ایسا دروازہ کھول دیا جو اگلی کئی دہائیوں تک بند نہ ہو سکا۔ اور مدینہ، جو کبھی اسلامی دنیا کا پرامن مرکز تھا، اب ایک مقتول خلیفہ اور بے لگام باغیوں کے ساتھ ایک پاور ویکیوم کا شکار تھا۔ اس افراتفری اور انتشار میں سب کی نظریں کس پر تھیں؟ کون تھا جو اس بکھرتی ہوئی امت کو سنبھال سکتا تھا؟ ظاہر ہے حضرت علی پر۔ جی، وہ اس وقت سب سے سینئر، سب سے زیادہ قابل احترام اور پیغمبر اسلام کے سب سے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے ان پر خلافت قبول کرنے کے لیے شدید دباؤ ڈالا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے پہلے انکار کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حالات کتنے خراب ہیں، لیکن امت کو مزید انتشار سے بچانے کے لیے انہیں یہ ذمہ داری قبول کرنی پڑی۔ بالکل، لیکن خلیفہ بننا ایک چیز تھی اور اس بکھری ہوئی امت کو جوڑنا بالکل دوسری۔ اور یہی ہوا بھی۔ ان کے خلیفہ بنتے ہی اتحاد قائم نہیں ہوا، بلکہ ایک نیا نعرہ بلند ہو گیا: عثمان کے خون کا بدلہ۔ یہ قصاص کا مطالبہ کیا تھا؟ کیا یہ صرف ایک قانونی مطالبہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی بڑی سیاست تھی؟ بظاہر تو یہ ایک شرعی اور قانونی مطالبہ تھا کہ مقتول خلیفہ کے قاتلوں کو سزا دی جائے، لیکن حقیقت میں یہ حضرت علی کی خلافت کو چیلنج کرنے کا سب سے مؤثر سیاسی ہتھیار بن گیا۔ اچھا، اس نعرے نے ان تمام لوگوں کو متحد کر دیا جو حضرت علی کی خلافت سے خوش نہیں تھے یا اسے شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس نے پورے بحران کو انصاف کے سوال سے لیجیٹیمیسی یعنی قانونی جواز کے سوال میں بدل دیا۔ اور اس مطالبے کو لے کر سب سے پہلے کون سامنے آیا؟ سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، طلحہ رضی اللہ تعالی عنہا اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہا مکہ سے یہ مطالبہ لے کر اٹھے۔ یہ تینوں بڑی شخصیات تھیں اور انہوں نے بصرہ جا کر ایک فوج جمع کی۔ ان کا موقف یہ تھا کہ حضرت علی پہلے قاتلوں کو سزا دیں، پھر ان سے بیعت لی جائے۔ اور اس کے نتیجے میں ہوئی جنگ جمل۔ جی، مسلمانوں کے درمیان پہلی خانہ جنگی۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی المناک باب تھا، جہاں وہ صحابہ کرام جو کبھی ایک دوسرے کے بھائی تھے، ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھائے کھڑے تھے۔ اور اگر جنگ جمل ایک خاندانی جھگڑے جیسی المناک جنگ تھی، تو شام میں ایک اس سے بھی بڑا طوفان منتظر تھا۔ معاویہ، جو نہ صرف شام کے طاقتور گورنر تھے بلکہ حضرت عثمان کے قریبی رشتہ دار بھی، انہوں نے حضرت علی کی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ جی، اور ان کا مطالبہ بھی یہی قصاص تھا۔ اس تعطل کا نتیجہ جنگ صفین کی صورت میں نکلا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی جھڑپ نہیں تھی، بلکہ مہینوں تک چلنے والی ایک طویل اور خونی جنگ تھی جس میں دونوں طرف ہزاروں مسلمان مارے گئے۔ تو یہ جنگ دراصل اسلامی ریاست کے مستقبل کی جنگ تھی۔ بالکل، کہ طاقت کا مرکز عراق میں ہوگا یا شام میں، اور خلافت کی نوعیت کیا ہوگی۔ اس جنگ کا اختتام بھی بڑا عجیب تھا۔ جب لگ رہا تھا کہ حضرت علی کی فوج کو فیصلہ کن برتری حاصل ہو رہی ہے، تو معاویہ کی فوج نے نیزوں پر قرآن کے اوراق بلند کر دیے۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ یہ ایک انتہائی ذہین سیاسی چال تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ ہم فیصلہ تلوار سے نہیں بلکہ اللہ کی کتاب سے کروانا چاہتے ہیں۔ اس نے حضرت علی کی فوج میں پھوٹ ڈال دی۔ فوج کا ایک بڑا حصہ، جنہیں قرہ کہا جاتا تھا، انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب قرآن فیصلہ کرنے کے لیے آ گیا ہے تو ہم تلوار نہیں اٹھا سکتے۔ ایک منٹ، یہ قرہ کون تھے؟ کیا یہ صرف قرآن پڑھنے والے عام سپاہی تھے؟ نہیں، یہ صرف قرآن پڑھنے والے نہیں تھے۔ یہ علی کی فوج کا وہ نظریاتی حصہ تھے جو ابتدائی مسلمانوں پر مشتمل تھا۔ وہ لوگ جو فتوحات میں پیش تھے اور خود کو دین کے اصل محافظ سمجھتے تھے۔ وہ بہت دیندار لیکن انتہائی سخت مزاج تھے۔ انہوں نے جنگ بندی اور سالسی یعنی آربیٹریشن کے لیے حضرت علی پر شدید دباؤ ڈالا۔ اگرچہ حضرت علی خود جنگ جاری رکھنا چاہتے تھے۔ جی، وہ فیصلہ کن فتح حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن انہیں اپنی ہی فوج کے دباؤ کے سامنے جھکنا پڑا۔ تو اس سالسی میں مسئلہ حل کر دیا؟ نہیں، اس نے مسئلے کو مزید الجھا دیا۔ سالسی کا جو فیصلہ آیا وہ متنازع تھا اور کسی بھی فریق نے اسے پوری طرح قبول نہیں کیا۔
لیکن اس کا سب سے خطرناک نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے کیمپ میں ایک نیا اور انتہا پسند گروہ پیدا ہو گیا۔ یہی خورا؟ جی، یہی خورا جنہوں نے پہلے ثالثی کے لیے مجبور کیا تھا، اب کہنے لگے کہ انسانوں کو فیصلہ کرنے کا حق دے کر نعوذ باللہ شرک کیا گیا ہے، کیونکہ حاکمیت صرف اللہ کی ہے۔ لا حکم الا للہ۔ بالکل، حکم صرف اللہ کا ہے۔ انہوں نے یہ نعرہ بلند کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے خلاف ہو گئے۔ یہ خوارج کہلائے۔ تو جو بحران ایک خلیفہ کے خلاف انتظامی شکایات سے شروع ہوا تھا، وہ قتل، 2 بڑی خانہ جنگیوں اور اب ایک نئے مذہبی فرقے کے ظہور تک پہنچ چکا تھا۔ امت واضح طور پر 3 دھڑوں میں بڑھ چکی تھی۔ بالکل، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھی، دوسری طرف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور شامی فوج، اور تیسری طرف یہ خوارج جو دونوں کو غلط سمجھتے تھے۔ اس تقسیم اور مسلسل جنگوں نے حضرت علی کی پوزیشن کو بہت کمزور کر دیا اور بالآخر ان کی شہادت بھی ایک خارجی کے ہاتھوں ہوئی۔ اور اس پورے انتشار نے معاویہ کے لیے راستہ صاف کر دیا۔ جی، کہ وہ خود کو خلیفہ قرار دیں اور اموی سلطنت کی بنیاد رکھیں، جس نے خلافت کو موروثی بادشاہت میں بدل دیا۔ تو آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ قیادت، انصاف اور سیاسی مصلحت کے سوالات نے کس طرح ایک متحد کمیونٹی کو ناقابل تصور خانہ جنگی میں دھکیل دیا۔ حضرت عثمان کا خون ریزی سے بچنے کا فیصلہ، چاہے وہ کتنا بھی اصول پر مبنی کیوں نہ ہو، ایک ایسے سیاسی طوفان کو نہیں روک سکا جو سلطنت کے پھیلنے کی وجہ سے پہلے ہی جنم لے چکا تھا۔ اور یہ ہمیں ایک بنیادی سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جب ایک چھوٹی، نظریاتی اور متحد کمیونٹی ایک بہت بڑی، امیر اور متنوع سلطنت میں تبدیل ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا حکمرانی کے پرانے اصول نئی حقیقتوں پر لاگو ہو سکتے ہیں؟ حضرت عثمان کا قتل اور اس کے بعد کی خانہ جنگی دراصل اس تکلیف دہ تبدیلی کا نتیجہ تھا۔ یہ صرف افراد کا نہیں بلکہ ایک نظام کا بحران تھا۔ اور یہ سوالات کہ مذہب اور سیاست کا رشتہ کیا ہے، یہ معاشی انصاف کے بغیر سیاسی استحکام ممکن ہے یا نہیں، یہ صرف 7ویں صدی کے عرب کے لیے نہیں تھے، بلکہ آج بھی ہماری دنیا میں اتنے ہی اہم ہیں۔